فتنوں سے بچنے کا ایک طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ زبان کی حفاظت ہے۔ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا۔ آج کل ہماری زبانیں ہماری اپنی نہیں ہیں، پتہ نہیں کس کی ہیں، جب دل کرتا ہے خود بخود چل پڑتی ہیں، ہم سے پوچھتی بھی نہیں ہیں۔ اپنی زبان کو ہاتھ میں لگام ڈال کر رکھنا، یہ ہے ان فتنوں سے، یہ جو فتنوں کا زمانہ ہے، ان فتنوں سے بچنے کا بہترین طریقہ ایک یہ ہے۔ دوسری حدیث پاک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما اخاف علی امتی الائمۃ المضلین، مجھے اپنی امت کے بارے میں بڑا خوف ہے، بہت ڈر ہے مجھے اپنی امت کے بارے میں ایسے لیڈروں کا جو ان کو گمراہ کر دیں۔ یہ امت ہر ایک کے پیچھے چلنے کی عادی ہے۔ ہم لوگ نہیں دیکھتے کہ جس کا دامن میں نے پکڑا ہے یہ لے کر مجھے کہاں جا رہا ہے، یہ کسی گڑھے میں مجھے پہنچائے گا، کسی جہنم میں مجھے پہنچائے گا، کہاں لے کر جائے گا یہ؟ جس بندے کی خود کی زندگی اللہ کی نافرمانی کے ساتھ گزرتی ہو وہ ہمیں کہاں کسی کامیابی تک لے کر جا سکتا ہے؟ جو خود خدا کا دشمن بن کر جی رہا ہے، جو خود دنیا کے اندر اللہ کے احکامات کو توڑ کر اپنی زندگی کو گزارتا ہے، وہ ہمیں کہاں لے کر جائے گا؟ وہ تو خود بیچارہ پھنسا ہوا ہوگا قیامت والے دن۔ انما اخاف علی امتی الائمۃ المضلین، مجھے بڑا ڈر ہے اپنی امت کے بارے میں ایسے لیڈروں کا جو ان کو گمراہ کر دیں۔ سیدھے سادے لوگ پیچھے چل پڑتے ہیں۔ قیامت والے دن یہ عذر قبول نہیں ہوگا کہ اللہ میں تو بڑا سیدھا سادہ تھا، بھولا بھالا تھا، پینڈو آدمی تھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، میں تو اس کو بڑا اچھا عقل مند سمجھ کر اس کے پیچھے چل، میرا کیا قصور ہے اس میں؟ یہ عذر قیامت والے دن نہیں چلنا۔ انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل ربنا آتهم ضعفین من العذاب والعنهم لعنا کبیرا۔ یہ لوگ قیامت والے دن کہیں گے اللہ ہم تو ان کے پیچھے چلے تھے، آپ ہمیں بھی ان کے ساتھ ہی جہنم میں پھینک رہے ہیں، ہماری سزا ان کو دیجئے، مجرم یہ ہیں، قصوروار یہ ہیں، ہم تھوڑی ہیں قصوروار۔ کلما دخلت امت لعنت اختها حتى اذا اداركوا فيها جميعا قالت اخراهم لاولاهم ربنا هؤلاء اضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون۔ لائن لگائی جائے گی جہنم میں جانے والوں کی، سب سے آگے وہ جو لیڈر بنا، اس کے پیچھے وہ جو اس کے پیچھے چلا، اس کے پیچھے وہ جو اس کے پیچھے چلا، اس کے پیچھے وہ جو اس کے پیچھے چلا، ایک لائن ہوگی گمراہ لوگوں کی۔ حرام کھانے والا آگے، اس کے پیچھے سارے حرام کھانے والے، نگاہوں کو غلط استعمال کرنے والا آگے، اس کے پیچھے سارے اس راستے پر چلنے والے، یہاں تک کہ جب لائنیں لگ جائیں گی اور جہنم میں ڈالنا شروع کیا جائے گا، یہ پیچھے والا بولے گا، پیچھے والا قالت اخراہم، جو سب سے پیچھے، اے اللہ ہمارا قصور نہیں ہے، یہ آگے والوں کا قصور ہے، ان کو پھینک دیجئے، ہمیں چھوڑ دیجئے، ہماری سزا بھی انہی کو دیجئے۔ قال لکل ضعف ولکن لا تعلمون، اللہ فرمائیں گے یہاں سب کو ہی اپنا بھی اور دوسروں کو گمراہ کرنے کا سب کو ہی خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ پہلی بات فتنوں سے بچنے کی زبان کی حفاظت۔ دوسری بات فتنوں سے بچنے کی ہمارے لیڈر، ہمارے مقتدا، ہمارے رہنما، سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے اونچے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ہم رات دن آپ کا نام تو لیتے ہیں لیکن آپ کی زندگی اختیار کرنا پتہ نہیں کیوں مشکل لگتا ہے۔ رات دن محبت کے دعوے تو کرتے ہیں، آپ کا لباس کیوں نہیں اچھا لگتا؟ رات دن رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے نام تو ہم لیتے ہیں، آپ نے جیسے رات گزاری ویسے رات کیوں نہیں ہم گزار سکتے؟ جیسے دن گزارا ویسے اتباع کیوں نہیں کر سکتے؟ جو گھر کے طریقے ہیں وہ گھر میں کیوں لاگو نہیں کر سکتے؟ جو دکان کے حکم ہیں وہ دکان میں لاگو کیوں نہیں کر سکتے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دعویٰ جھوٹا ہے، دعویٰ جھوٹا ہے۔ سچا دعویٰ ہوتا تو اتباع ساتھ ہوتی۔ تعصر رسول وانت تظہر حبہ ھذا لعمری فی الفعال بدیع لو کان حبک صادقا لاطعتہ ان المحب لمن یحب مطیع۔ محبوب تو محبت کرنے والا تو اپنے محبوب کے پیچھے چلتا ہوتا ہے۔ یہ کیسی باتیں ہیں؟ محبت کے صبح شام دعوے ہیں اور طریقہ کسی خبیث کا،
کسی شیطان کا، کسی مردود کا، ان لوگوں کا جن کو اللہ نے خود اپنا دشمن قرار دیا. لا تتخذوا عدوی وعدوکم، اے ایمان والو میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بنانا. ہم نے وہ سارا کام کیا ہے. جن کو اللہ اپنا دشمن قرار دیتے ہیں ہم ان کے پیچھے چلتے ہیں. ان کی زندگی ہمیں اچھی لگتی ہے، ان کا طریقہ ہمیں اچھا لگتا ہے، ان کا لباس اچھا لگتا ہے، ان کی شکل و صورت اچھی لگتی ہے. انما اخاف علی امتی الائمة المضلین، گمراہ کرنے والوں کا مجھے بڑا ڈر ہے. ہدایت پر رہنا چاہتے ہیں قرآن اور حدیث ساتھ رکھیں. ہماری رہنمائی قرآن اور حدیث ہے، ہماری نجات قرآن اور حدیث کے اندر بیان کر دی گئی. ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی قرآن اور حدیث کے اندر ہے. ہم کیوں کسی اور کے پیچھے چلیں اور کیوں کسی اور کا دامن تھامیں؟ دوسری بات، تیسری حدیث پاک، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے اندر روضہ مبارک کے پاس بیٹھ کر رو رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا. ما یبکی، کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو؟ کہا میں نے رسول پاک علیہ السلام سے جو سنا تھا وہ مجھے یاد آ رہا ہے اور وہ مجھے رلا رہا ہے. آپ نے مجھے فرمایا تھا ان یسیر الریا شرک، ذرا سی بھی ریاکاری تو مشرک بنا دیتی ہے. کتنی زندگی کے کام ہیں جو ہم صرف لوگوں کے لیے کرتے ہیں، فلاں خوش ہو جائے، فلاں خوش ہو جائے، فلاں راضی ہو جائے، فلاں راضی ہو جائے. ان یسیر الریا شرک، ذرا سی بھی ریاکاری بندے کو مشرک بنا دیتی ہے، شرک ہے. اور میں نے رسول پاک علیہ السلام سے یہ سنا تھا کہ اللہ پاک کو جو سب سے زیادہ محبوب بندے ہیں وہ کون ہیں؟ الابرار الاتقیاء الاخفیاء الذین اذا غابوا لم یدعوا ولم یقربوا. یہ وہ بندے ہیں جو نیک بھی ہوتے ہیں، جو اللہ کا ڈر بھی دل میں رکھتے ہیں، جو گمنامی کے ساتھ بھی رہتے ہیں. آج ہم اس لفظ کو بھول گئے. یہ تیسرا لفظ، ہمیں سب کو شہرت چاہیے، نام چاہیے، لوگ ہمارا ذکر کریں، لوگ ہمارے گانے گائیں، لوگ ہمیں جاننے والے ہوں. یہ ہم سب کی تمنا ہے. اللہ پاک ان بندوں کو پسند کرتے ہیں جو صرف اللہ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. ان کی ساری زندگی اس پر خرچ ہوتی ہے کہ اللہ نہ مجھ سے ناراض ہو جائے. ساری دنیا ہوتی ہے مجھے کوئی پرواہ نہیں، اللہ کا نبی نہ مجھ سے کہیں ناراض ہو جائے، ساری دنیا مجھے جو چاہے سمجھتی رہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں. یہ تھی مسلمان کی زندگی، یہ تھی مسلمان کی لائن. میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، میرے نبی مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں، مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں. آج ہمیں سب کی پرواہ ہے، اگر نہیں ہے تو اللہ کی نہیں ہے، اللہ کے نبی کی نہیں ہے. الابرار الاتقیاء الاخفیاء. اس کے بعد فرمایا اولئک مصابیح الہدی، یہ وہ بندے ہیں جن کو اللہ پاک ہدایت کا چراغ بناتے ہیں. یخرجون من کل غبراء مظلمہ، یہ ہر فتنے سے اللہ ان کو خود نکالتے ہیں. جو شہرتوں کے لیے، جو نام و نمود کے لیے اعمال کرتے ہیں، اللہ کے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی. حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بہت دفعہ سنا ہے. اللہ والے تھے، بارش نہیں ہوئی، قحط پڑ گیا، لوگ ان کے پاس گئے کہ جی دعا کر دیں. رونے لگے کہ اچھا اگر تم سب کے سب میرے پاس آگے ہو، طریقہ تمہیں میں بتا دیتا ہوں، بارش ہو جائے گی. اس بستی میں سب سے زیادہ گناہ گار میں ہوں، مجھے گھسیٹو، میرے گلے میں رسی ڈال کے گھسیٹتے ہوئے شہر سے باہر نکال دو، پھینک دو باہر جا کر. جب میں اس ملک مصر سے باہر چلا جاؤں گا بارش ہو جائے گی، میں سب سے زیادہ گناہ گار ہوں. لوگوں نے کہا جی کیسی بات کرتے ہیں آپ، تو اتنے بڑے اللہ والے ہیں. ان کا دیکھ لو، میں طریقہ یہ بتاتا ہوں، مجھے نکال کر باہر پھینک دو گے تو بارش ہو جائے گی، ورنہ ایسی بغیر بارش کے رہو گے. کچھ لوگ تو چلے گئے، کچھ لوگوں نے ان کی بات پر عمل کیا، باندھا، گھسیٹ کر باہر پھینکا، بارش شروع ہو گئی. لوگوں نے کہا وہ ٹھیک ہی کہہ رہے تھے، ایسے بزرگ بنے ہوئے تھے، ان کو باہر نکالا ہے، نحوست ختم ہوئی، اللہ نے بارش برسا دی. ایک اللہ والے نے کہا کہ نہیں تم سمجھتے نہیں ہو، جو بارش آج ہوئی ہے ان کی تواضع کی وجہ سے ہوئی ہے.
اگر وہ نہ ہوتے تو عذاب آ کر تمہیں ہلاک کر دیا جاتا، ان کی وجہ سے بچے ہوئے تھے۔ آج انہوں نے جو اپنے آپ کو تواضع اختیار کی اور اپنے آپ کو سب سے حقیر اور سب سے زیادہ گناہ گار سمجھا اور تمہیں کہا کہ نکال کر باہر پھینک دو، اس ان کی عاجزی اور یہ تواضع اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ نے ان کی وجہ سے تمہارے اوپر بارش برسا دی۔ اپنے آپ کو گمنامی کے ساتھ رکھنا، اپنا تعلق اللہ کے ساتھ درست رکھنا، اللہ کے نبی کے ساتھ درست رکھنا، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔